جی صاحب، آپ کو ہم نے دیکھا مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت کرتے ہوئے بھی آئندہ باقاعدہ سیاست میں آنے کا آپ کا کوئی ارادہ ہے؟ یا اگر ہے بھی تو وہ بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، آپ بھی ڈیرہ اسماعیل خان کے ہیں، تو کس طرح سے مینیج کریں گے؟ میں نے اپنے طالب علمی زمانے میں حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم کے خلاف بڑا کام کیا. اچھا. میں کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، یا انہوں نے ہمارے برین واش کر لیا تھا، جو بات تو عظمت رسول اور عظمت صحابہ اور عظمت اہل بیت کی کرتے، لیکن نفرت ہمیں مولانا فضل الرحمان سے سکھاتے. یعنی میں حیران ہوتا کہ ان لوگوں نے ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب تک کے عزت اچھالنے تک کی باتیں سکھائی، بازاروں میں نعرے لگوائے ہم سے، جلوسوں میں. اس کے بعد میں یہ سلسلہ چلتا رہا. کبھی بھی حضرت مولانا کی طرف سے میں دیکھتا کہ ان حضرات کو کوئی رپلائی نہیں ہے، گالی دینے والوں کو بھی وہ عزت دیتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے کارنامے دیکھے، پھر ان کو تنقیدی نظر سے دیکھا، ان کے قریب رہا، ان کے گھر گیا، ان کی مجلس میں بیٹھا، ان کے کھانے میں ہمارے اعتراض ہوتا تھا اس کا بڑا پیٹ ہے، بہت زیادہ کھاتا ہے، یہ ہم کہتے تھے. میں نے ان کے کھانے دیکھے، دن رات دیکھی، پھر ملک غیر ملک سفر کیا ان کے ساتھ. میں مدینہ طیبہ میں روضہ اقدس پر مولانا فضل الرحمان کی معیت میں حاضری دی ہے. قائد ملت اسلامیہ کے ساتھ امت مسلمانی کائنات کی وجہ، جن کی وجہ سے کائنات بنی، ان کے دربار میں حاضری دینا یہ کم فضیلت کی بات نہیں. میں نے مکہ مکرمہ میں حضرت قائد محترم کے ساتھ طواف میں شرکت کی ہے. میں عمرے میں ان صفوں رہ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ یہ آدمی اس وقت کا عطا اللہ شاہ بخاری ہے رحمہ اللہ. میرے والد محترم حضرت عطا اللہ شاہ بخاری کے ساتھی رہے ہیں. میرے والد صاحب حضرت بخاری کی طرف سے صوبہ سرحد کو، ان کی جماعت کو لیڈ کرتے رہے. حضرت بخاری رحمہ اللہ ہمارے گھر میں تشریف لاتے رہے، حضرت شاہ صاحب. تو جو ہم نے ان کے بارے میں سنا ہے تو وہ میں نے ان کی زندگی میں دیکھا ہے. اب مسئلہ یہ ہے، جتنی میں نے ان کے خلاف باتیں کی تھی، اب میں اس پہ کفارہ دے رہا ہوں. میں اس لیے ان کے حق میں بولتا ہوں. وہ میری دینی ذمہ داری بھی ہے، میری اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، میری اسلامی ذمہ داری بھی ہے کہ میں مولانا کے حق میں بولوں. جہاں جہاں تک ہم نے حضرت مولانا کے خلاف باتیں کی تھی، بچگانے کا زمانہ تھا، بالکل وہاں تک نہیں، اس سے بڑھ کے بھی میں حضرت مولانا کے لیے بات کروں. میں اگر دلائل کی بات آپ کریں نا، دنیا میں اس دھرتی پر کوئی دلیل ایسی نہیں بنی جو ہم حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم کے حق میں قرآن اور حدیث سے ثابت کر کے صحیح طور پہ پروف نہ کر کے دکھائیں. ہمارے مقابلے میں اس دھرتی پہ بندہ نہیں ہے حضرت. ہم حضرت مولانا کے سیاسی، سماجی، اخلاقی، دینی اور ان کا عوامی کردار پیش کر سکتے. ہاں، بطور انسانیت غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، بالکل خطائیں تو کسی سے، کوئی بندہ خطا اور گناہ سے محفوظ نہیں ہے. بطور بشری تقاضا اگر کچھ حضرت مولانا کی بات ہو جائے تو وہ ہم بھی نہیں ہو سکتی ہے، کسی اور سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن میں مولانا فضل الرحمان کا ساتھ صرف اس وجہ سے دیتا ہوں کہ یہ میری پچھلے گناہوں کا کفارہ بھی ہے اور اپنے لوگوں کو حق کی بات بتانی ہے. قرآن کریم کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ تعالیٰ آپ سے ہر نعمت کے بارے میں پوچھے گا. ایک نعمت ان میں شہرت بھی ہے. شہرت ایک حساب سے نعمت بھی ہے نا، کہ دنیا آپ کو جانتی ہے، آپ کا انٹروڈکشن ہے، آپ کا تعارف ہے. 1.5 ملین فالوورز تو ہمارے پیج پر موجود ہیں. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ پاک کل قیامت میں مجھ سے پوچھے کہ جب تو مولانا فضل الرحمان کو اور جمعیت علماء اسلام کو حق سمجھتا تھا تو نے ان کے لیے بات کیوں نہیں کی؟ تبلیغی جماعت کو حق سمجھا بات کی ہے، مدرسے کو حق سمجھا بات کی ہے، مسجد کو حق سمجھا بات کی ہے، خانقاہ کو حق سمجھا بات کی ہے، اس کے لیے کیوں بات نہیں کی؟ تو میں کرتا ہوں.